مسجد نبوی کا صحن سیدُ الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں پروانوں سے بھرا ہوا تھا۔ پروانوں کی درود و سلام کی صداؤں سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گونج رہی تھی۔ پروانے اپنی اپنی عقیدتوں کا اظہار اپنے اپنے طریقے سے کر رہے تھے۔ ہر روز جانثاروں کے قافلوں کے قافلے اظہار عقیدت کے لیے مسجد نبوی آتے ہیں اور اپنی عقیدتوں کا اظہار اور خالی جھولیاں بھر کر واپس جاتے ہیں۔ اچانک میرے دماغ میں دو فرعونوں کا خیال آیا جو مجھے مضطرب کر گیا۔ کون ہیں ابو جہل اور ابو لہب کہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ایذائیں دیں، جان کے در پہ ہو گئے، یہاں تک کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد بھی ان کی آتش انتقام ٹھنڈی نہ ہوئی، بلکہ ابو جہل ہتھیاروں سے لیس ہو کر جرار کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہو گیا کہ نعوذ باللہ سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ جنگ بدر کے دوران تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظالم فرعون یہ کلمات پڑھتا ہوا فخریہ مشرکین مکہ کے درمیان چکر لگاتا رہا: یہ شدید جنگ مجھ سے کیا انتقام لے سکتی ہے؟ میں وہ نوجوان طاقتور اونٹ ہوں جو اپنے عنفوان شباب میں ہے۔ میری ماں نے مجھے ایسی جنگوں کے لیے ہی جنا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم اور دیگر محدثین نے اس عبرت انگیز واقعے کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یوں روایت کیا: بدر کے دن میں مجاہدین کی صف میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے اپنے دائیں بائیں دو نوعمر انصاری نوجوانوں کو کھڑے دیکھا تو یہ سوچا کاش میرے دائیں بائیں ان نوجوانوں کے بجائے طاقتور مضبوط جنگجو ہوتے تو بہت بہتر ہوتا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان نوعمر نوجوانوں میں سے ایک میرے قریب آیا اور بولا: اے چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو میں بولا: ہاں بھتیجے، میں اسے خوب جانتا ہوں، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ تو وہ بولا: مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ میرے نبی پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بے ادبی کرتا ہے، باخدا اگر میں اس کو دیکھ لوں تو میرا بدن اس کے بدن سے جدا نہ ہوگا جب تک ہم دونوں میں سے وہ نہ مر جائے جسے مرنے کی جلدی ہے۔ ابھی اس نوجوان نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ دوسرا نوجوان میرے قریب آیا اور وہی سوال کیا، وہی بات پوچھی جو پہلے نے پوچھی تھی۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر لگا رہا ہے اور فخریہ رجس پڑھ کر انہیں جوش دلا رہا ہے۔ میں نے نوجوانوں سے کہا: یہ ہے وہ گستاخ نبی جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ دونوں نوجوان عقابوں کی طرح ابو جہل پر جھپٹے اور اس ظالم فرعون پر حملہ آور ہو گئے، اپنے واروں سے اس فرعون کو گھائل کر دیا اور وہ بے حس و حرکت زمین پر جا گرا۔ یہ کارنامہ برق رفتاری سے انجام دے کر دونوں دل نواز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: تم دونوں میں سے کس نے اسے قتل کیا؟ تو دونوں بولے: میں نے اسے قتل کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تلواروں کو چیک کیا تو ان پر ابو جہل کا خون لگا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں، تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ ان دونوں نوجوانوں کے نام معاذ اور معوذ تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں: میں نے لوگوں سے سنا کہ ابو جہل دشمن رسول ہے اور اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اس دشمن خدا اور رسول کو جہنم رسید کروں گا۔ دوران جنگ جب مجھے ابو جہل دکھائی دیا تو میں تلوار لے کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ میرے پہلے وار سے اس کی ٹانگ پنڈلی سے کٹ کر دور جا پڑی۔ اپنے باپ کو زخمی دیکھ کر اس کا بیٹا کرما، جو بعد میں مسلمان بھی ہو گیا، نے میرے اوپر حملہ کر دیا جس سے میرا بازو کٹ گیا۔ صرف جلد بچ گئی جس کے سہارے بازو کندھے سے لٹکنے لگا۔ میں سارا دن اس کٹے بازو کے ساتھ مشرکین سے جنگ لڑتا رہا۔ قاضی زادہ سے روایت ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ شافع دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس پر لگایا تو کٹا ہوا
بازو کندھے کے ساتھ دوبارہ جڑ گیا۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ابو جہل کی لاش لانے کو کہا۔ عبداللہ بن مسعود اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ابو جہل کی لاش کی تلاش میں نکل پڑے۔ ایک جگہ ابو جہل کو زمین پر زخموں سے نڈھال پڑے ہوئے دیکھا۔ اس کا سارا جسم فولادی ذرہ میں چھپا ہوا تھا، تلوار اس کی رانوں پر پڑی ہوئی تھی، کمزوری کے باعث وہ حرکت کرنے کے قابل نہ تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے ارد گرد چکر کاٹا اور پھر ابو جہل کے سینے پر چڑھ گئے۔ ابو جہل بولا، اے بکریوں کے نکمے چرواہے، تو نے بڑے دشوار زینے پر قدم رکھا ہے۔ ابو جہل کی ٹانگیں کٹ چکی تھیں، سارا جسم زخمی تھا، موت سر پر نظر آ رہی تھی، لیکن تکبر، غرور، نفرت، عداوت ابھی تک باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ میں عمر بھر اس کا دشمن رہا ہوں اور اس وقت بھی ان کے بارے میں میرا جذبہ عداوت بہت شدید ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ظالم کی گردن کاٹنے کا ارادہ کیا تو خیال آیا کہ میری تلوار پرانی اور بسیدہ ہے، شاید اس کی گردن نہ کاٹ سکے، تو انہوں نے تلوار سے اس کے سر پر ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ انہیں یاد آ گیا کہ وہ ظالم کبھی ان کے بالوں کو کھینچا کرتا تھا۔ ابو جہل پر جاں کنی کا عالم طاری ہو گیا، مرتے مرتے سر اٹھایا اور پوچھا، فتح کس کی ہوئی؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بولے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ظالم کی داڑھی پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا اور کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اے اللہ کے دشمن تجھے ذلیل کیا۔ میں نے اس کا خود اس کی گردن سے ہٹایا اور تلوار کا بھرپور وار کیا اور اس کی گردن کٹ کر دور جا گری، اس کا سر اٹھایا اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل کا سر حاضر ہے۔ تو شافع دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائی، اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر بسجود ہو گئے اور فرمایا، ہر امت کا فرعون ہوتا ہے، امت مسلمہ کا فرعون ابو جہل تھا۔ یہاں پر خدا کی قدرت کی شان دیکھیں، زخمی ہو کر بھی ابو جہل بے ہوش یا مرا نہیں تھا، بس نڈھال تھا اور اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے آج انصاف کرنا تھا اسلام لانے کے جرم میں۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جسمانی لحاظ سے کمزور اور قبیلے کے لحاظ سے بھی کمزور تھے، ان کو سخت سزائیں دیا کرتا تھا، اکثر ان کے بال پکڑ کر منہ پر تماچے رسید کیا کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا اور طرح طرح کے نقصان پہنچایا کرتا تھا، اور یہ مسکین جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اور جنگ بدر کے دن وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سر پر ٹھوکریں مار رہے تھے، اس کی چھاتی پر بیٹھ کر مونگ دل رہے تھے، اس کی تلوار چھین کر اس کی گردن کاٹ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے نیچے پھینک دی۔ اس طرح قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ دوسرے دشمن کا انجام بھی بہت خوفناک ہوا۔ جنگ بدر کی شکست کو 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ابو لہب عذاب الہی کی گرفت میں آ گیا۔ ایک خطرناک پھنسی نکل آئی جو عربوں میں بہت منحوس اور متعدی بیماری سمجھی جاتی تھی۔ جب بیٹوں اور گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کے قریب آنا بند کر دیا۔ وہ اکیلا درد اور اذیت سے چیخیں مارتا، لیکن کوئی اس کے قریب نہ آتا۔ وہ درد سے چلاتا، مدد مدد بلاتا، کوئی نہ آتا۔ بے یارو مددگار مر گیا۔ اس کی لاش 3 دن تک بے گور و کفن پڑی رہی۔ اس کی لاش پھول کر پھٹ گئی، بدبو سے اہل محلہ کے دماغ پھٹنے لگے، لیکن کوئی بھی مکہ کے سردار کو دفن کرنے کو تیار نہ تھا۔ جب بھی کوئی اس کے بیٹوں سے کہتا کہ شرم کرو، تمہارے باپ کی لاش ہے، لاش سے بدبو آ رہی ہے، اس کو دفن کرو، تو وہ کہتے اس کی بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے۔ پھر بدنامی کے خوف سے لکڑیوں سے لاش کو دھکیل کر گڑھے میں گرا دیا اور پھر دور سے پتھر مار مار کر گڑھے کو بھر دیا، اور اس طرح لوگوں نے یہ عبرت ناک منظر دیکھا کہ گستاخان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انجام کتنا ہولناک، اذیت ناک ہوتا ہے۔ کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے، غیر تو غیر اپنے بیٹے بھی قبر پر مٹی ڈالنے کو تیار نہیں ہوئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تیرے لیے بے ایمانی کی حالت میں ذلت کی موت کی صورت میں خرابی ہے، پھر قبر کی سختیوں کی صورت میں خرابی ہے، پھر تیرے لیے مرنے کے بعد اٹھنے کے وقت مصائب میں گرفتار ہونے کی صورت میں خرابی ہے، پھر جہنم کے عذاب کی صورت میں خرابی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطحا کی وادی میں ابو جہل کے کپڑے پکڑ کر اس سے فرمایا، یعنی تیرے لیے خرابی ہے پھر خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی ہے پھر خرابی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم مجھے دھمکاتے ہو؟ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ مکہ کے پہاڑوں کے درمیان میں سب سے زیادہ مضبوط، زور آور اور شوکت و قوت کا مالک ہوں، لیکن چونکہ قرآن کی خبر ضرور پوری ہونی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ضرور پورا ہونے والا تھا، اس لیے ایسا ہی ہوا، اور جنگ بدر میں ابو جہل ذلت و خواری کے ساتھ بری طرح مارا گیا۔ ابو جہل کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔